والو توجہ ہے، پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، اشارے سمجھو گے۔ وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور یہ ہم سفر بنا تو خود نبوت چل کر اس کے دروازے پر گئی تھی۔ تو چل کر ان کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ ہم سفر بنا، نبوت چل کے اس کے دروازے پہ آئی، وہ ہم سفر بنا، باہر نکلے، جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ اور یہ ہم سفر بنا، ابو بکر کس پر جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی۔ اس نے براق پیش کی، اس نے اپنے کاندھے پیش کی۔ 50 سال کا بوڑھا ابو بکر، 50 سال کا بوڑھا ابو بکر پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے گیا۔ فتح مکہ کے دن جو مورتیاں سب سے اوپر تھیں نا، اگر اس روایت پر اعتماد کر لوں، آپ نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے کاندھوں پہ آؤ، ان مورتیوں کو توڑو۔ حضرت علی نے کہا میں اور آپ کے کاندھوں پر نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھوں پہ آئیں۔ عمر کتنی ہے؟ 29 سال، جوانی، جوبن، اور پھر عام جوان نہیں ہے، بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، جنگجو ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے۔ آپ میرے کاندھوں پہ آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا، تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کو ذرا سامنے رکھ کے بندیالوی کا جملہ سنیے گا، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ حیدر کرار تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ادھر 50 سال کا بوڑھا، اس نے پوری نبوت کو اٹھایا، پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا، جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے، نبوت کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا۔ جس نے وہاں نبوت کا بوجھ اٹھا لیا تھا، خلافت کا بوجھ بھی پھر اسی نے اٹھا لیا۔